بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں آپ سے ایک ایسی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ہر ایک کے لیے اس بات کے اوپر عمل کرنا بہت ہی ضروری ہے، اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور تمام پریشانیوں اور مصیبتوں سے حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اسے آپ توجہ سے سنیں۔ یہ ایک وظیفہ میں بتا رہا ہوں جو خاص طور پہ سفر کے مہینے کی پہلی رات کو، یعنی چاند نظر آنے کے بعد پہلی رات کو وہ وظیفہ کیا جاتا ہے۔ تو ایک ہی رات میں وہ عمل ہے، بہت ہی مبارک عمل ہے اور بہت ہی فائدے والا عمل ہے، اور یہ وظیفہ ہر عاقل بالغ آدمی کر سکتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ اس کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ میں پہلے اس کے آپ کو فوائد بتا دیتا ہوں۔ اس کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے کہ یکم سفر کو، یعنی چاند نظر آنے کے بعد پہلی ہی رات میں آپ یہ وظیفہ کر لیں گے تو انشاءاللہ آئندہ سال سفر کے مہینے تک مکمل طور پہ اللہ رب العزت اپنی رحمتیں نازل فرمائیں گے اور ہر طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ کی رحمت مل جانا بندے کو یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور رحمت اتنی بڑی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے اوپر موٹے لفظوں سے لکھا ہوا ہے، ان رحمتی تغلب علی کل شیء، میری رحمت ہر چیز کے اوپر غالب ہے، ہر چیز کے اوپر حاوی۔ تو جو سب سے بڑی چیز ہے اسے حاصل کرنے کے لیے تو ہر آدمی کوشش کرتا ہے، ہر مرد اور عورت کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اتنی کامیابی والی چیز مجھے مل جائے۔ اب پورے کا پورا سال حفاظت میں رہنا، اللہ کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہونا، وہ ایک مختصر، بہت آسان اور بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ آپ نے سفر کا چاند نظر آیا، چاند دیکھ کر یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اس مہینے کو ہمارے لیے خیر و برکت والا، رحمتوں والا بنا۔ اور اس کے بعد یہ وظیفہ عشاء کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے۔ اس کا ٹائم تو مغرب کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، لیکن مغرب کے بعد آپ شروع نہ کریں، اس لیے کہ عشاء تک ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، اس میں کھانا پینا اور دوسرے لوازمات معاملات ہوتے ہیں، تو پرسکون طریقے سے آدمی عشاء سے پہلے نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی شروع کر دیتا ہے تو اس کی عشاء کی نماز باجماعت رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ عشاء کے بعد شروع کریں، لمبا ٹائم ہے،
فجر کی آذان سے پہلے پہلے تک اس کا وقت۔ اب کیا ہے، آپ نے 4 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ اب یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اکثر لوگ پھر پوچھتے ہیں کیا یہ 2 کر کے پڑھیں یا 4 اکٹھی پڑھیں؟ ان میں آپ کو اجازت ہے، آپ 2 کر کے پڑھیں پھر بھی ٹھیک ہے، اور 4 اکٹھے نفل پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے۔ یہ 4 رکعت نماز نفل ہے، 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکٹھی بھی 4 پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے پہلی رکعت کے اندر 11 مرتبہ سورہ کافرون پڑھنی۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ سورت 30ویں سپارے میں ہے، 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد رکوع میں چلے جانا، عام معمول کے مطابق جس طرح نماز پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھنی ہے۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس طرح آپ 2 رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر اکٹھی 4 کی نیت کی ہے تو اتحیات کے بعد پھر آپ تیسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں، اور تیسری رکعت میں آپ نے 11 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، یعنی یہ سورہ فلق آپ نے 11 مرتبہ تیسری رکعت میں پڑھنی۔ تو اسی طرح پھر آپ نے چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اس طرح آپ 2 رکعت کر کے یہ 4 رکعتیں پوری کر لیں یا اکٹھی 4 نیت کر لیں، دونوں طریقے درست ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک کا ہدیہ پیش کرنا ہے۔ 70 مرتبہ آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 70 مرتبہ سبحان اللہ یا عظیم، یہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ یا عظیم 70 بار یہ پڑھیں، اور اس کے بعد 70 بار آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پڑھ کر پھر آپ خلوص سے دعا مانگیں، اور دعا کے بھی اول آخر آپ ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ دعا پورے سال کی عافیت کی مانگیں، خیر و برکت کی مانگیں، محبت، اتفاق، خلوص سے وقت گزرنے کی دعا مانگیں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے پورا سال آپ کا خیر و برکت والا گزرے گا۔ اور اس میں یہ بھی دعا مانگیں کہ یا اللہ پورا سال مجھے 5 وقت خشوع اور خضوع سے نورانیت والی اور اپنی یاد والی نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ دیکھیں یہ اللہ سے توفیق مانگنی ہے، ورنہ بڑے بڑے ایسے دیکھے ہیں، فرصت بھی ہے، صحت بھی ہے، اللہ نے ہر طرح کی راحت اور سہولت عطا فرمائی ہے، لیکن نماز کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ تو ایک بہت بڑے تاجر کا واقعہ ہے، وہ اپنے ملازم کے ساتھ سفر پہ نکلا، اور مہینہ بھی رمضان المبارک کا تھا۔ نماز ظہر کا وقت ہوا، راستے میں اسے
ملازم کو مسجد نظر آ گئی تو وہ اپنے مالک سے کہنے لگا کہ میں نماز پڑھ لوں۔ اب مالک تو نماز کی پرواہ نہیں کرتا تھا، وہ تاجر تو کبھی دل میں آئی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی، مبارک مہینہ تھا، انکار بھی نہ کر سکا اور اسے کہا کہ جاؤ جلدی سے پڑھ کے آ جاؤ، اور خود گھوڑے پہ باہر کھڑا ہے۔ اگر بندہ غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ بادشاہ اندر گیا ہوا ہے اور ملازم باہر کھڑا ہے۔ اب وہ اندر گیا، ملازم اندر جاتا ہے، دیکھا مسجد ویران پڑی ہے، جالے لگے ہوئے ہیں، اس نے تو پہلے مسجد کی صفائی شروع کر دی اور اس کے بعد آرام اور سکون سے نماز پڑھی۔ بہت دیر لگی اور اس کا نام تھا رمضان، مہینہ بھی رمضان کا اور اس ملازم کا نام بھی رمضان تھا۔ اب مالک باہر کھڑا ہے، تاجر باہر ہے، اسے غصہ آیا، غصے میں کہتا ہے او رمضانی باہر آ۔ اب وہ آگے سے جواب دیتا ہے مجھے آنے نہیں دیتا۔ اب وہ پریشان ہو گیا، اندر کیا مصیبت ہے، کون سی بلا ہے جس کو اس نے پکڑ لیا، کون اس کو آنے نہیں دیتا؟ تو اس نے کہا، پوچھا کون تجھے آنے نہیں دیتا؟ تو وہ ملازم کہنے لگا جو تجھے باہر سے اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے اندر سے باہر نہیں آنے دیتا۔ تو وہ سوچ میں پڑ گیا کہ بات تو اس نے بڑی کام کی، اس لیے یہ میں کہتا ہوں اللہ سے توفیق مانگیں، اے اللہ تو مجھے 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما۔ جب اللہ توفیق عطا فرمائیں گے، آپ نماز بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا یہ سال خیر و برکت والا، رحمتوں والا اور پریشانیوں سے پاک گزرے۔ اب وظیفے کا طریقہ ایک دفعہ اچھی طرح سن لیں تاکہ آپ کو بعد میں پوچھنا نہ پڑے، آپ دیکھ کر اس کو سن کر اس کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کر سکتے ہیں۔ یکم سفر کو یعنی سفر کا چاند نظر آنے کے بعد پہلی ہی رات کو آپ نے عشاء کے بعد 4 رکعت نماز نفل ادا کرنی ہے۔ وہ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور اکٹھی 4 بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں آپ نے 11 مرتبہ سورہ کافرون پڑھنی، دوسری رکعت میں آپ نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد یہ پوری سورت پڑھنی ہے، اور تیسری رکعت کے اندر سورہ فلق 11 مرتبہ پوری سورت پڑھنی ہے، اور اسی طرح چوتھی رکعت کے اندر سورہ الناس آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی، اور اس کے بعد آپ نے 70 بار درود ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر ایک ہدیہ، ایک تحفہ بھیجنا ہے، اور اس کے بعد سبحان اللہ یا عظیم یہ 70 بار پڑھنا ہے، اور پھر 70 بار آپ نے ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ پڑھنا ہے۔ اب یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ خوشبو بھی لگا لیں، اور کسی سے اس دوران آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، مکمل یہ وظیفہ پڑھ کر پھر آپ نے دعا مانگ کے اٹھنا، تو انشاءاللہ اس کی اتنی برکت ہوگی کہ پورا سال اللہ آپ کی جان، مال، عزت، آبرو کی بھی حفاظت فرمائیں گے، رحمتوں کا نزول ہوگا، اور گھر کے اندر اتفاق اور محبت کا دورہ ہوگا، پریشانیوں سے حفاظت ہوگی۔ اللہ رب العزت مجھے بھی تمام سامعین کو اس مبارک وظیفے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔